باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلے بحث چل رہی تھی صفات حروف کی، اور صفات کا معنی کیا تھا، کہا تھا صفت یعنی حالت. جب ہم کسی حرف کو تلفظ کرتے ہیں، جب ہم کسی حرف کو ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت جو حالت ظاہر ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفت حروف. ٹھیک. قرآن مجید میں جو زیادہ تر صفات استعمال ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا جو کثرت سے جو صفات استعمال کیے جاتے ہیں یا جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اس میں ایک استعالہ تھا، دوسرا استفعال، تیسری صفت ہے قلقلہ، چوتھی لین. قلقلہ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ قلقلہ کے لغوی معنی ہے اضطراب، بےقراری، ہل جانا، کانپنا، لرزنا. ٹھیک ہے. قلقلہ یعنی اضطراب، قلقلہ یعنی ہل جانا، بے قراری. ٹھیک. یہ تو لغت میں معنی ہے. اصطلاح ہمیں کیا ہے؟ علم تجوید کی زبان میں قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ علم تجوید میں قلقلہ کا مطلب ہے ساکن حروف کو ہلکی سی حرکت کے ساتھ ادا کرنا. ایک حرف پر ساکن ہے، اس ساکن والے حرف کو معمولی سی ہلکی سی حرکت دے کر پڑھنا، یہ قلقلہ ہے. ٹھیک ہے مولانا. حرف ساکن کو بہت ہلکی سی حرکت دینا، پورا ساکن نہ ہو اور نہ پوری حرکت ہو، سمجھے؟ یعنی سکون اور حرکت کے بیچ میں، نہ مکمل ساکن ہو نہ مکمل حرکت ہو، یہ معمولی سی حرکت، ہلکی سی حرکت. سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صفت ہے قلقلہ کی کہ حرف ساکن کو معمولی سی حرکت دی جائے، یہ 5 حروف میں ہے، تمام حروف پہ نہیں. کیا ہے یہ صفت؟ 5 حروف سے مخصوص ہے. قاف، تا، با، جیم، دال. ٹھیک. ان حروف کو جب آپ ملائیں گے تو ایک کیا ہے کلمہ بنے گا، قطب و جد. کیا ہے؟ قطب و جد. ٹھیک ہے. یہ 5 حروف ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قلقلہ کی صفت ہے، سمجھ رہے ہیں، اور قلقلہ کا جو مطلب ہے کہ حرف ساکن کو ہلکی سی حرکت دے کے پڑھنا ہے، تو ہر حرف کو نہیں، یہ نہیں 5. لہذا ان 5 حرف پر جب بھی ساکن ہو تو کیا کریں گے مولانا؟ ہلکی سی حرکت دے کے پڑھیں گے. وہی قلقلہ ہے. قاف، تا، با، جیم، دال. ٹھیک. یہ حروف قلقلہ ہیں. ٹھیک. ان کو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو ہلکی سی حرکت دے کے پڑھیں گے. ساکن نہیں ہے تو کچھ نہیں کرنا، پھر قلقلہ ہے ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ان حروف پر حرکت آ جائے تو صرف مخرج کے ساتھ جو حرکت ہے اس حرکت کے ساتھ پڑھ کے آگے بڑھ جانا. قلقلہ پھر وہاں نہیں ہوگا. قلقلہ کب ہوگا؟ جب ان حروف کے اوپر چل. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حروف جب بھی ساکن ہو، چاہے کلمہ کے شروع میں ہو یا آخر میں ہو، وقف کی صورت میں قلقلہ کی صفت ان میں پائی جائے گی. یعنی ان حروف کو ہلکی سی حرکت دی جائے گی. اگر قلقلہ کی صفت قطب و جد میں رعایت نہ کی جائے تو ان حروف کی آواز سکون کرتے وقت اپنے مخرج میں محبوس ہو جاتی ہے اور سننے والے کو یہ حرف سنائی نہیں دیتے. لہٰذا ان حروف کی آواز کو قلقلہ کرنے کے ذریعے ظاہر کر کے اس مشکل کو حل کیا جاتا ہے. یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال کا جواب یہ ہے کہ آخر یہ جو 5 حروف ہیں، ان 5 حروف کو ہی کیوں ساکن ہونے کی صورت میں قلقلہ کے ساتھ یعنی ہلکی سی حرکت دے کے پڑھا جاتا ہے، باقی حروف کو کیوں نہیں؟
کہہ رہے کہ یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب ان پر وقف کیا جائے گا، اگر آپ قلقلہ نہیں کریں گے تو ان کی آواز گلے میں پھنس کے رہ جائے گی، ظاہر نہیں ہو پائے گا، پتہ نہیں چل پائے گا کہ آخری حرف کیا تھا۔ محمد کیا تھا بھائی آخر میں؟ لیکن ابھی کیا ہے؟ محمد، قل هو اللہ احد اللہ۔ اگر مثلا کہ بہت ساری جگہوں پہ ہے، اگر آپ قلقلہ نہیں کریں گے، اگر ان حروف پہ قلقلہ نہیں کیا جائے گا، صفت قلقلہ کی رعایت اگر نہیں کی جائے گی ان 5 حروف میں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی آواز گلے میں قید ہو کر کے رہ جائے گی، ٹھیک، ظاہر نہیں ہو پائے گا کہ آخری حرف آپ نے کیا پڑھا ہے۔ سننے والے کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ آخری حرف کیا، تو یہ کب پتہ چلے گا؟ جب قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی لیے ان 5 حروف میں ہی قلقلہ ہے، باقی حروف میں ٹھیک۔ یہ قلقلہ ہو گیا۔ اب 2 اہم نقطے قلقلہ کے سلسلے میں دیکھیں۔ قلقلہ کرتے وقت اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ قلقلہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ سکون حرکت میں بدل جائے۔ احد، احدی، احدو، سمجھ رہے ہیں؟ قلقلہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ جو ساکن ہے وہ حرکت میں بدل جائے، یا پھر یہ بھی غلط ہو جائے گا کہ جس حرف پہ ساکن ہے آپ اس کو حرکت دے کے پڑھ رہے ہیں، جو ساکن ہے اس کو ساکن پڑھنا ہے، جو جس پہ حرکت ہے اس کو حرکت والا، تو چونکہ ساکن ہے تو اب اتنا زیادہ قلقلہ مت کر لو کہ اس کا سکون حرکت میں بدل جائے، غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جن حروف میں قلقلہ کی صفت نہیں پائی جاتی، ٹھیک، اس میں مولانا اس میں آپ کو قلقلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صفت صرف 5 حروف سے مخصوص ہے۔ اب جن حروف میں قلقلہ نہیں ہے ان میں اگر آپ قلقلہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان حروف کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی حرف کی صفت کسی دوسرے حرف کو دے رہے ہیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ جو صفت جس حرف کی ہے اسی حرف میں ہونی چاہیے، دوسرے حرف میں نہیں۔ تو یہ 2 نقطہ جو ہے قلقلہ کے سلسلے میں ذہن نشین رہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ قلقلہ اتنا زیادہ نہ کیا جائے کہ ساکن حرکت میں بدل جائے۔ دوسرے، جن حروف میں قلقلہ کی صفت نہیں ہے اس میں قلقلہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں بس اتنا ہی رہنے دیں، باقی جو ہے کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔